بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو ناظرین. کیسے ہیں آپ سب؟ امید یہی کہ آپ سب خیریت سے ہوں. یہ دن، یہ نیا سال اور یہ نئی امیدیں آپ کے لیے جو ہے وہ بحالی لے کر آئیں، خوشحالی لے کر آئیں اور آپ زندگی میں آگے بہتر طریقے سے بڑھ سکیں. کل جب ہم آپ کے لیے پروگرام کرے تھے، ویسے تو کل جو ہے وہ 2 جنوری تھا، لیکن ہمارا سلام پاکستان کے اس 2017 کا پہلا شو تھا، تو جہاں بہت ساری باتیں ہوئیں وہاں ایک بات یہ بھی ہوئی کہ ہم نے لاسٹ ایئر گراف بہت اونچا دیکھا، جس میں ہم نے دیکھا کہ ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ چیزیں بہت زیادہ خراب ہوتی گئیں. بیماریاں، مختلف طرح کی نت نئی بیماریاں جو ہیں وہ ہم نے ان کا جو ہے وہ نئے نام سنے. ایون اگر بخار کی ہی بات کریں تو بخار کی اتنی قسمیں جو ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو ملی، چاہے چکن گونیا ہو، ڈینگی ہو، یا ماسکیٹو سے ہونے والے مختلف جو ہیں فیورز ہیں جو شاید دنیا بھر میں ختم ہو گئے ہیں، لیکن آج بھی ہم جو ہے ان کی ویکسینیشن نہیں اپنے پاس جو ہے وہ لا سکے. پیشنٹس جو ہے وہ مر رہے تھے ان تمام مشکلات اور بیماریوں کی وجہ سے. تو آج جب ہم اپنی نارمل پروگرامنگ کی طرف بڑھے ہیں تو ہم اسی حوالے سے جو ہے وہ اپنا ایک پروگرام آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں، کیونکہ جب آپ کسی معاشرے کی بہتری کی بات کرتے ہیں، جب آپ خوشحالی کی بات کرتے ہیں، تو 2 چیزیں ایسی ہیں جو اسٹیٹ کی ذمہ داری بنتی ہیں، جو ہر اس شہر میں بسنے والے شہری کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اگر اس حوالے سے کچھ کام کر سکتا ہے تو وہ ضرور کرے. اور وہ 2 مین پلرز ہوتے ہیں جو سوسائٹی کو جو ہے وہ آگے لے کر چلتے ہیں. ان میں سے پہلا جو ہے وہ ہے تعلیم، کہ آپ شعور دیں اس معاشرے کے لوگوں کو، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ان کو صحت کی جو فیسلٹیز ہیں وہ ان کو مہیا کریں. ہمارے یہاں بدقسمتی سے جو ایک مڈل کلاس تھا وہ ہم نے ایک طبقہ مار دیا، یا ابھی بھی ہم اس کو مارنے میں لگے ہوئے. یہاں بہت امیر آدمی ہے وہ جس کو اگر بخار بھی ہوتا ہے تو وہ اپنا چیک اپ کرانے کے لیے جو ہے وہ اپنے جیٹ پر جاتا ہے اور جا کر دوسرے ملک سے اپنا چیک اپ کرا کے آ جاتا ہے. حالانکہ وہ یہاں اقتدار میں بیٹھے ہیں، لیکن ان کو پھر بھی اپنے جو ہے وہ تعمیر کردہ ہسپتالوں پر یا وہاں کے ڈاکٹرز پر بھروسہ نہیں. وہیں ایک طبقہ ایسا ہے جو ایڑیاں رگڑتا ہوا اس دنیا سے چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے، پرچی لینے کے لیے جو ہے وہ کچھ روپے بھی موجود نہیں ہوتے. اور دوائی کی بات کریں، ویکسینیشن کی بات کریں، یا پھر ہم بات یہ کریں کہ وہ ایک اچھی ہیلدی لائف سٹائل کو فالو کرے، تو یہ ساری چیزیں تو شاید خواب کی حد تک جو ہیں وہ رہ جاتی ہیں. پولیو ایک ایسی بیماری جو دنیا میں بہت حد تک ختم ہو چکی ہے، آج بھی ہم اس پر لڑ رہے ہیں، اور جو اس کے خلاف جہاد کرتے ہیں ہم ان کو بھی مار دیتے ہیں. یہ ہے ہمارے ملک میں صحت کا نظام. یہ وہ پکچر ہے جو مجھ سے بہتر آپ لوگ جانتے ہیں، لیکن ان تمام سچویشن کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ چاہے کتنا بھی اندھیرا ہے میں اپنے حصے کی شمع ضرور جلاؤں گا. اور وہ لوگ ایسے کام کر رہے ہیں، اور یہ مسیحا ہوتے ہیں کسی بھی معاشرے کے لیے جن کو رب تعالیٰ جو ہے وہ منتخب کرتے ہیں. ایسے ہی ایک ادارہ کراچی کا ایک علاقہ ہے کورنگی، جہاں ایک بہت بڑی آبادی بستی ہے اور ہر طبقے سے لوگ جو ہے تعلق رکھنے والے اس علاقے میں رہ رہے ہیں. اور کورنگی کا جو دل ہے وہاں پر ایک ہاسپٹل موجود ہے جس کا نام جو بھی اس وقت مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں یقیناً کسی نہ کسی سے ضرور سنا ہوگا، اور اس ہاسپٹل کا نام ہے انڈس ہاسپٹل، جو ایک ایسا خوبصورت ادارہ ہے جو فری آف کاسٹ، حالانکہ یہ پرائیویٹ ادارہ ہے، اس سے گورنمنٹ کا کوئی تعلق نہیں، لیکن جب آپ اس ہاسپٹل میں انٹر ہوتے ہیں آپ کی جیب میں ایک پینی بھی موجود نہ ہو، آپ کی عزت نفس کو مجروح نہیں کیا جاتا، آپ کے کانفیڈنس کو، آپ کی عزت کو جو ہے مروز نگاہ رکھتے ہوئے آپ کے تمام ٹریٹمنٹس، آپ کی میڈیسن کا خیال کیا جاتا ہے، اور آپ کو اسی طرح جو ہے بڑی عزت کے ساتھ وہاں سے رخصت کیا جاتا ہے. کسی بھی پرائیویٹ ادارے میں اس لیول کی فیسلٹیز پرووائڈ کرنا شاید ایک خواب سا ہے جو پورا کیا انڈس ہاسپٹل میں. یہ ادارہ کس طرح کی میڈیکل فیسلٹیز پرووائڈ کر رہا ہے، کیا کچھ عوام کے لیے جو ہے یہ خدمات سر انجام دے رہا ہے، اس پر آج ہم تفصیلی بات کریں گے، کیونکہ جو اچھا کام کرے اسے سراہنا چاہیے. میرے ساتھ انڈس ہاسپٹل کی ایک بڑی نامی گرامی شخصیت جو ہیں وہ موجود ہیں. یہ ہیڈ آف اینستھیزیولوجی اینڈ کرٹیکل کیئر کے ڈائریکٹر ٹیکنیکل ڈاکٹر اختر عزیز خان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب آپ کیسے ہیں؟
اللہ کا شکر ہے خیریت سے ہیں. خیریت بالکل. آج یہ جو فیلڈ ہے, یہ جس سے آپ کا تعلق ہے, اس پر کیونکہ ہم بے شمار پروگرامز کرتے رہتے ہیں تو میں بڑی دکھی دل کے ساتھ ان تمام چیزوں کی بات کرتی ہوں, لیکن جب آپ جیسے لوگ آتے ہیں سو آئی فیل سو گڈ. مجھے لگتا ہے کہ نہیں, ہمیں امید تو ویسے بھی نہیں ہارنی چاہیے, لیکن آپ جیسے لوگ موجود ہیں تو انشاءاللہ تھنگز ول بی فائن. دیکھیے اصل میں ہر معاشرے میں اچھے لوگ ہوتے ہیں جی, اور میرا تو بڑا اسٹرانگ بلیف اس چیز میں ہے کہ پاکستان میں زیادہ تر لوگ اچھے ہیں اور اسی لیے یہ ملک چل رہا ہے اور یہ ترقی کر رہا ہے. الحمدللہ. اگر یہاں پہ جس معاشرے میں لوگ سارے خراب ہو, ہم بہت برا بھلا کہتے ہیں, ہاں, لیکن ہمارے المیہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو کہ بہت خراب ہیں وہ اتنے نمایاں ہیں کہ لوگ انہی کو دیکھتے ہیں اور اسی کو پاکستان سمجھتے ہیں. رائٹ, وہ پاکستان وہ نہیں ہے, پاکستان عوام ہے یہاں کی ویری ٹرو. بیسکلی. ایک سنگل انڈیویجول جو ہے اس نے پاکستان کی ہسٹری بنا دی. ہم کتنی بار بات کرتے ہیں, حمیدی صاحب کی بات کرتے ہیں, ایک اکیلے تھے نا, لیکن مسیحاؤں کے جو ہے وہ ایسے پیروکار بنے کہ ہمیشہ ان کا نام زندہ رہے گا. ڈاکٹر عبدالقدیر خان دیکھ لیں, اس کے علاوہ جو SIUT رن کریں ماشاءاللہ, ان کی اپنی ایک ایفرٹ تھی. اور سر کی بات کہ جب آپ نکلتے ہیں تو اگر آپ حق پر ہوتے ہیں تو خود لوگ آپ کا ساتھ دیتے ہیں. سو یہ جو آپ نکلے ان دس ہاسپٹل کی طرف سے, یہ کتنے لوگوں کی سوچ تھی, کیسے آپ لوگوں نے سوچا کہ اس طرح کا ایک ادارہ قائم کرنا چاہیے, تھاٹ کیا تھی؟ دیکھیے اس کے اگر دیکھا جائے کہ ایمانداری کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ سوچا کہ بھئی 86 میں بام بلاسٹ ہوا تھا صدر کا. اچھا, ٹھیک ہے. اس وقت کی بات ہے یہ. 86 میں بام بلاسٹ ہوا, وہاں سے کیجولٹیز آئیں سول ہاسپٹل میں, رائٹ, ان کو وہ ہینڈل نہیں کر سکے کیونکہ کیجولٹی بہت خراب تھی. تو اس وقت کچھ میڈیکل اسٹوڈنٹس نے سوچا کہ بھئی کہ اس کیجولٹی کو نیا بنایا جائے. انہوں نے اس کیجولٹی کو نیا بنایا اور جس دن اس کا انوگریشن ہو رہا تھا اس روز انہوں نے یہ کہا کہ بھئی کہ اب ٹائم ہے کہ ایک اسپتال اپنا بنایا جائے, اچھا, جس میں کہ گورنمنٹ کا دخل نہ ہو اوکے, اور خود اپنا ہو. اب یہ 86 میں خواب دیکھا گیا تھا. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جو وہ چاہتے تھے میڈیکلی جس لیول پر اس کو رکھنا, وہ اس کو نہیں کر پا رہے. گورنمنٹ ہاسپٹل میں ریڈ ٹیپ بہت ہوتا ہے, بہت مسائل ہوتے ہیں. اچھا, تو اس کو جو ہے کر کے نا جی, تو 86, لیکن پھر سب لوگ چلے گئے, کچھ ملک سے باہر چلے گئے, کچھ یہاں پہ پوسٹ گریجویشن کیا. ڈاکٹر باری جو ہیں جو کہ ہمارے CEO ہیں وہ یہیں پر ہی تھے. میں 86 میں نیا امریکہ سے واپس آیا تھا. رائٹ, تو بیسیکلی سب لوگ ہم لوگ ملے اور اس کے بعد پھر جو ہے جب یہ مطلب ایک خیال آیا, ایک خواب دیکھا. اس کی تعبیر جو ہے وہ 2005 میں ملی. ایک اسپتال تھا اسلام مشن ہاسپٹل کورنگی میں, رائٹ, انہوں نے ہم کو آفر کیا کہ آپ یہ اسپتال لے لیں, تو ہم نے وہ لیا. اچھا, تو اصل میں اس اسپتال کی پہلی اینٹ جو ہے وہ تو اسلام مشن ہاسپٹل نے رکھی ہے, رائٹ, انڈس نے نہیں رکھی ہے. اوکے, انہی کی بنیاد انہوں نے رکھی تھی, ہاں, اس پہ تعمیر ہم نے کی. تعمیر آپ نے کی, رائٹ, زبردست. تو جس کا جو کریڈٹ ہے اس کو ملنا چاہیے. اوکے, ہم کو ایک خیال کیسے آیا کہ یہ کرنا ہے اور یہ کر سکتے ہیں ہم نے ادیب صاحب کو دیکھا تھا. ایک شخص اکیلا اپنی جان مار کے ایک کام کر رہا ہے, SIUT بنا دیا انہوں نے. آج کتنے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے اس سے, بالکل, اسی ملک کے عوام کو فائدہ ہو رہا ہے. تو ہم نے کہا کہ ادیب صاحب اگر کر سکتے ہیں تو کوئی اور بھی کوشش کر کے کر سکتا ہے, انہی کی مدد کر سکتا ہے. کی بات ہے کہ جب یہ کسی کو جس طرح نیفرولوجی کا پرابلم ہو یا اس طرح کا یورولوجی کے ان کے جو ایشوز ہیں, اگر آپ باہر بھی جائیں اور آپ اپنی رپورٹس دکھاتے ہیں اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا تعلق کہاں سے, اور اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ پاکستان سے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہاں پر SIUT موجود ہے. دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک انٹرنیشنل لیول کو میٹ کرتا ہوا جو ہے وہ ادارہ یہاں پر موجود ہے. گو کہ اس میں ابھی ڈیفینیٹلی اب آئی تھنک اور بلڈنگز بھی بن رہی ہیں, وہ بھی اپنے لحاظ سے کام کرے گا. اور اسی طرح جس طرح انڈس ہاسپٹل کی ہم بات کریں, اور یہ ایک سب سے اچھی بات سر کی یہ ہے کہ انہوں نے, ہم جب ایک سیم پروفیشن میں آ جاتے ہیں نا تو ہم کمپٹیشن کرتے ہیں, کیونکہ ہماری جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں وہ نیت پیچھے چلی جاتی ہے, وہ کمپٹیشن آگے آ جاتا ہے. لیکن آپ جتنی نیک نیتی کے ساتھ یہ بات کریں نا, اس سے آپ کے خلوص اور آپ کے جذبے کا اظہار ہو رہا ہے. کیونکہ ادیب صاحب کی میں بہت عزت کرتا ہوں, ٹرو, میرے استاد بھی تھے وہ. تو
بات یہ کہ ایک آدمی اچھا کام کرے اس کی تعریف کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ اس کو برا بھلا کہا جائے. تو ادیب صاحب تو ہم نے تو ہمارا ایک گروپ بن گیا ہے لوگوں کا جنہوں نے ہم نے ایک رفیدہ فاؤنڈیشن بنائی جو کہ پیسے ریز کرتی تھی اور اسی نے اس کو فنڈ کیا. پھر جب ہم کو اسلامی مشن ہاسپٹل ملا تو اسلامی مشن ہاسپٹل اور رفیدہ فاؤنڈیشن دونوں نے مرج ہو کے ایک ہو گئے اور ہم نے انڈس ہاسپٹل نام رکھا. اسلامی مشن ہاسپٹل سے نام بدل کے انڈس ہاسپٹل اس لیے کیا کہ باہر سے لوگ جو پیسے بھیجتے ہیں آپ کو پتہ ہے آج کل کے حالات جو ہیں وہ جہاں اسلامک نام لکھا ہوتا ہے ان پیسوں پہ کوشچن ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ہم نے بالکل نیوٹرل نام رکھا. اور ہمارا تو کسی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم بالکل اے پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے. صرف ہمارا ایک مقصد ہے کہ ہم نے جو ہسپتال بنایا تھا اور جو بنایا ہے اس کی صرف رضا الہی کے لیے. رائٹ. اچھا سر یہ جس جگہ پر آپ لوگوں کا یہ ہاسپٹل موجود ہے اس کی کافی بڑا رقبہ ہے اس جگہ کا اور آبادی کے لحاظ سے بھی تناسب سے بھی جو ہے وہ کافی گنجان آباد جو ہے وہ ایریا ہے. اور جس طرح بھی میں سٹارٹ میں بھی ذکر کر رہی تھی کہ ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں. کچھ شاید ایسے بھی ہوں گے جن کے پاس وہی ہم بات کرتے ہیں. میں سر سے پوچھ رہی تھی کہ سر جب ایک گورنمنٹ ہاسپٹل میں بھی انسان جاتا ہے علاج کے لیے تو شاید ایک پرچی بنوانی پڑتی ہے. کچھ روپے آپ نے بتایا 15-20 روپے کی کچھ 10 روپے 15 روپے 20 روپے ایسی پرچی. تو سر ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس پیر میں چپل نہیں ہوتی ہے تو اس نے 10-15 روپے کی پرچی بھی کیا بنانی ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سنا سکتا ہوں اس پہ. انڈس ہسپتال کے ہم نے ایک پیشنٹ تھا اس کو اینجیو پلاسٹی کے لیے ٹائم دیا. اینجیو پلاسٹی کی جو کاسٹ آتی ہے تقریباً کوئی 1.25 لاکھ سے 2.5 لاکھ کے بیچ میں آتی ہے ایک اینجیو پلاسٹی. رائٹ. وہ پیشنٹ نہیں آیا. اچھا. تو تھوڑا سا سوال ذہن میں آیا کہ بھائی کیوں نہیں آیا. تو اگلے ہفتے جب وہ پیشنٹ آیا تو اس سے میں نے کہا بھائی تم کو لاسٹ ویک بلایا تھا تمہارا اتنا ایک سلاٹ خالی گیا ہمارا ہم کسی اور کا علاج کر لیتے اس پہ. صحیح. تو اس آدمی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. یعنی جی پچھلے ہفتے میرے پاس آنے کا کرایہ نہیں تھا. یعنی 2.5 لاکھ کا علاج کرانے آنے کے لیے اس کے 100 روپے نہیں تھے اسپتال آنے کے لیے. تو اب اس سے آپ 10 روپے لے کے کیا کریں گے. تو بات یہ ہے کہ یہ ریالٹی اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے. ایسے پتہ نہیں انگنت واقعات ہیں جو ہر ایک کے ساتھ اس شہر میں ہوتے رہتے ہیں. کوئی بھی بیماری سے تو کوئی بھی شخص محفوظ نہیں. اور جس طبقے کی بات کی جا رہی ہے وہاں پر تو ہائیجینک پوائنٹ آف ویو سے بھی پھر موروثی بیماریاں اتنی ہیں, پھر خاندان میں شادیاں ہیں, تھیلیسیمیا میں کچھ شاید ایسی بیماریاں ہوں گی جن کا ان کو تشخیص بھی نہیں ہو پاتی ہوگی کیونکہ اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی سچویشن ہے تو آپ نے جا کے ٹیسٹ کرانا ہے یا آپ نے جاننا ہے کہ کیا ہے. جب پیٹ کی بھوک مٹانے کو پیسہ نہیں ہے تو بیماری تو بہت بعد میں جو ہے وہ انسان اس کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے. تو سر آپ لوگ میڈیکلی کون سی فیسلٹیز ہیں جو انڈس ہاسپٹل میں پرووائڈ کر رہے ہیں اس وقت جو ہے؟ اگر آج کی تاریخ میں دیکھا جائے تو وہاں پر میڈیسن, سرجری, پیڈیاٹرک سرجری, بچوں کا جو سرجری ہے, ہارٹ سرجری, کارڈیالوجی میں اینجیوگرافی, اینجیو پلاسٹی, نیفرولوجی میں جو ہے ڈائلسس اور باقی دوسری انفیکشس ڈیزیز کا ڈپارٹمنٹ ہمارا بہت بڑا ہے. ہاں پر فیملی میڈیسن بہت اسٹرانگ ہے جو کہ نئی اسپیشلٹی شروع ہوئی ہے پاکستان میں. اس سے پہلے بہت لمیٹڈ 1-2 جگہ پر تھی وہ پورے پاکستان میں. تو وہ ہے. اس کے علاوہ پیڈیاٹرکس کا جو ہے اب پیڈیاٹرکس انکالوجی بھی ہمارے پاس ہے. کینسر کا علاج بچوں کے کینسر کا وہ بھی ڈاکٹر شیامول اشرف اس کو ہیڈ کرتے ہیں. وہ اس کے وہ ہیں. تو مطلب آلموسٹ تمام جو میڈیکلی گائنی بھی ہے. اصل میں دیکھا جائے تو بس اگر آپ صرف 2 چیزیں نہیں ہیں ہمارے پاس, وہ نیورولوجی اور نیورو سرجری. وہ اس لیے نہیں ہے کہ ابھی جگہ نہیں ہے ہمارے پاس. جس دن جگہ ہو گئی جو کہ ہم انشاءاللہ اب ایکسپینشن میں ہم گئے تو انشاءاللہ 2.5 سال کے بعد ہمارے پاس 1000 بیڈ ہوں گے. ابھی ہم 150 بیڈ پر ہیں. اچھا ابھی آپ لوگوں کا جو ہے 150 بیڈز آپ کے پاس 150 بیڈز ہیں. وہ ہو جائے گا تقریباً کوئی 1000 بیڈ.
اچھا اتنی بڑی جگہ مل گئی ہے آپ کو؟ ہمارے پاس 22 ایکڑ زمین ہے نا. اوکے ہمارے پاس زمین تو ہے آپ لوگ اس کو ہی ایکسپینڈ اسی کے اندر. اچھا آدھی زمین پہ اس وقت کنسٹرکشن ہو رہا ہے. اوکے اوکے وہاں پائلنگ ختم ہو گئی ہے. اب تو زمین سے باہر پیلرز نظر آنے لگے ہیں. زبردست 1 سال تک تو سب کچھ زمین کے اندر جا رہا تھا. تو 2.5 سال میں انشاءاللہ تیار ہو جائے گا. رائٹ. تو ہمارے پاس 1000 بیڈ ہوں گے. اس وقت ہمارے پاس تقریباً میں کہتا ہوں 99% ساری سروسز ہوں گی میڈیکل فیلڈ کی اوکے انڈر ون روف. رائٹ. ہاں 100% تو میں نہیں کہہ سکتا کہ پتہ نہیں 100% کیا ہوگا, لیکن آج جو ہیں وہ ساری ہوں گی ٹھیک آج ہے. جو اویلیبل ہے. تو یہاں جتنے لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں, چاہے ان کا تعلق اس طبقے سے ہے جو انڈس ہاسپٹل میں جب انٹر ہوتا ہے تو یہ سوچ کر آتا ہے کہ مجھے یہاں سے شفا ملے گی. شفا من جانب رب ہے, لیکن انسان وسیلہ ہے جو رب کی طرف سے جو ہے وہ بہتری کی طرف سامنے والے شخص کو لے کر آتا ہے. وہی شاید ایسے بھی لوگ دیکھ رہے ہوں گے جو اپنی طرف سے جو ہے وہ ایک کردار ادا کر سکتے ہیں اس ادارے کو مزید آگے چلانے کے لیے. تو کسی نہ کسی کیٹیگری میں میرے دیکھنے والے ضرور فال کرتے ہوں گے. اگر میڈیکل کی فیلڈ سے بھی آپ کا تعلق ہے تو بھی آپ چاہیں تو آپ لوگ آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. مے بی آپ کی سروسز جو ہیں وہ اس ادارے کے لیے بہتر ہوں. اگر آپ فائنینشلی سپورٹ کر سکتے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں. ایز اے والنٹیئر آ سکتے ہیں تو بھی آپ کام کر سکتے ہیں. ہر شخص کی ایفرٹ اس ادارے کی بہتری کے لیے اور معاشرے کی بہتری کے لیے بہت بہتر ثابت ہوگی. ایک بریک انشاءاللہ, بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں گے سلام پاکستان میں. ونس اگین ویلکم بیک. سلام پاکستان ناظرین, آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج ہم بات کریں ایک ایسے ادارے کی جو کراچی کے علاقے کورنگی میں موجود ہے, انڈس ہاسپٹل کے نام سے, جس میں آلموسٹ تمام طرح کی میڈیکل فیسلٹیز جو ہیں وہ ایک عام انسان کو پرووائڈ کی جا رہی ہیں کہ وہ عزت کے ساتھ آئے, اپنا علاج کرائے, دوا بھی وہاں سے لے. کیونکہ لوگ اکثر چیک اپس ہو جاتے ہیں لیکن وہ پرسکرپشن لے کر گھوم رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس دوا کے پیسے نہیں ہوتے. اور ابھی اتنا دل دکھا دینے والا ایک واقعہ ابھی سب مجھے بتا رہے تھے کہ ہاسپٹل تک آنے تک کا کرایہ لوگوں کے پاس موجود نہیں ہوتا. تو اس حال میں تو جو ہے وہ غربت سے بھی شاید جو نیچے جو ہے وہ سطح جا چکی ہے اس وقت لوگوں کی, جس حال میں لوگ اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں. ڈاکٹر اختر عزیز خان ہمارے ساتھ موجود ہیں جو انڈس ہاسپٹل کے ایک بہت مین پلر ہیں, جو اب جب بھی مجھے اب بریک میں اپنی سٹوری سنا رہے تھے سر کہ آپ نے کہا 86 میں آپ امریکہ سے آئے تھے. سو آپ کی پیرنٹس کی محبت آپ کو جو ہے وہ یہاں واپس لے کر آئی. میرے والدین یہاں تھے تو مجھے فیصلہ کرنا تھا کہ واپس آنا ہے یا نہیں آنا ہے. رائٹ. تو آپ نے فیصلہ کیا کہ واپس آنا ہے, کہ واپس آؤں. اینڈ آئی ہیو گاٹ نو ریگریٹس اباؤٹ اٹ. اور آج اللہ میاں نے جو کچھ بھی دیا ہوا ہے, جو کچھ بھی عزت دی ہوئی ہے, جو کچھ معاشی طور پہ جو بھی ہے, وہ سب انہیں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. کیوں میرے میں اتنی وہ نہیں تھی. کیونکہ آج آپ دیکھیں نا جو ہمارے امیجیٹ فیملی ہوتی ہے نا, اب تو وہ کمبائنڈ سسٹم بھی اتنی حد تک ہم نے ختم کر دیا بدقسمتی سے. تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو امیجیٹ فیملی, اگر آپ میرڈ ہیں تو آپ کے بچے اور آپ کی فیملی بڑی اچھی لائف, ایک لگژری لائف گزارے. آپ کے پاس اگر آج کوئی ایک برانڈ ہے تو آپ کہتے ہیں اس سے اچھا برانڈ میں خرید لوں, اس سے اچھی گاڑی لے لوں, اس سے بڑا بنگلہ لے لوں. خواہشوں پہ خواہشیں ختم نہیں ہوتی ہیں, اپنی نفس کو مارا نہیں جاتا. لیکن جو ایسے لوگ کام کر رہے ہیں جو لوگوں کے لیے سوچتے ہیں, ان کے لیے ایک ایک پانی کی بڑی حیثیت ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے لوگوں کو ایک ایک پانی کے لیے دیکھا ہوتا ہے اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہوئے. تو سر اپنی لائف گزار لینا, انسان آئے گزارے چلا جائے, یہ سوچ تو بڑی مشکل سے ڈیولپ ہوتی ہے. یہ سوچ سب میں ہوتی ہے. جو لوگ عمل کرتے ہیں اس کئی ایک ایگزامپلز ہیں میرے پاس, جو کہ زیادہ ایگزامپلز یہی ہیں کہ جنہوں نے لوگوں نے عمل کیا ان چیزوں پہ. بہت کم ایسے ہیں جنہوں نے عمل نہیں کیا لیکن پھر ان کا جو اسی دنیا میں ان کو دیکھنے کو مل گیا کہ کیا ہوا ان کے ساتھ. تو بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ آپ کو جو ہے ایک طریقے سے اگر دوسروں کی مدد کرنے کی, ایک صاحب ہوتے تھے, آپ پتہ نہیں آپ کو یاد ہے نہیں یاد ہے, ڈاکٹر الیاس صاحب جو کہ ہمدرد کے ایک زمانے میں مینیجنگ ڈائریکٹر تھے. اوکے. حافظ الیاس صاحب, ان سے ایک دفعہ میری بات ہو رہی تھی, وہ امریکہ آئے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو سب لوگ بات کرتے ہیں نماز, روزہ, حج و زکوٰۃ, یہ تو فرائض ہیں, یہ تو کرنے ہی کرنے تم کو.
نہیں کرو گے تو سزا ملے گی. کہنے کوئی بھی بات نہیں کرتا حقوق العباد کی کہ جس کے ساتھ کرو گے اسی سے معاف کرانا ہے, اللہ میاں معاف نہیں کرے گا. پھر انہوں نے ایک اور بات کی, تو پھر وہ کچھ بات کرنے لگے, وہ زکوٰۃ وغیرہ کی بات کرنے لگے. تو میں نے کہا جی ایک فرض کریے میں تو امریکہ میں رہتا ہوں, میرے کسی عزیز رشتہ دار کو ضرورت ہے تو مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ کہتے نہیں, اگر تمہاری استطاعت ہے دینے کی تو تم پہ فرض بنتا ہے کہ تم معلوم کرو کہ تمہارے کس رشتہ دار کو ضرورت ہے, ڈھونڈو. تو میں نے کہا صاحب یہ تو مطلب یہ ہے کہ میں نہ کماؤں تو زیادہ بہتر ہے, کم از کم بچ جاؤں گا میں. کہنے نہیں, اس میں بھی نہیں بچو گے. کہنے پھر یہ ہوگا تمہاری پکڑ اس میں ہوگی کہ اللہ میاں نے تم کو دیا دوسروں کے مدد کا وسیلہ اور تم نے نہیں کیا اس لیے کہ تم ذمہ دار. کہنے تو اس میں بھی نہیں بچت ہوگی. تو میں نے اکثر سوچتا ہوں وہ ان کا کہا ہوا کہ واقعی میں اگر ہم لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں شاید ہم کو اس سے زیادہ کرنا چاہیے, ہم پورا نہیں کر رہے جو کہ ہم کرنا چاہیے. اور اسی جذبے کے تحت ہم لوگ کام کرتے ہیں کہ آج اگر ہم نے کوئی چیز اچیو کر لی تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو آسان تھا اس لیے ہو گیا نا, اب ذرا کوئی مشکل ہے. تو اور یہی جذبہ ہے جو ہم سب لوگوں کو لے کے چل رہا ہے. صحیح سر. اگر ہم بات کریں جو ہمارے یہاں گورنمنٹ سیٹ اپ ہے, ہمارے یہاں دو طرح کی آپ دیکھتے ہیں نا, ایک آپ کو پرائیویٹ بہت اچھے اچھے ہاسپٹلس بھی کراچی میں موجود ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں, وہیں کچھ گورنمنٹ کے ادارے بھی موجود ہیں. آپ جنا کی بات کریں, سول ہے, عباسی ہے, یہ ہاسپٹلز ہیں جو لوگوں کے لیے سرو کر رہے ہیں. لیکن لوگوں کا کہنا, میں جو اس وقت بات کر رہی ہوں یہاں پر, وہ وہی ہے جو ایک پبلک اوپینین سامنے آتا ہے کہ بڑی مشکلات ہوتی ہیں وہاں جا کر. پھر آپ کو بہت لیٹ کی ڈیٹس دی جاتی ہیں, پھر جو حال وہاں پر آپ جا کر لوگوں کا دیکھتے ہیں, وہاں پر فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں, پھر جو اپنی مرضی سے آیا ہے گیا ہے, یہ تمام چیزیں, یہ جو ایک بے ہنگم سی سچویشن ہے یہ ہمارے میڈیکل سیٹ اپ میں موجود ہے اٹ سیلف. تو ہم اور میڈیکلی بڑے پیچھے بھی ہیں, بیماریاں اور یہ ساری چیزیں. تو ڈاکٹر صاحب واٹ ڈو یو سے, کس طرح ہم میٹ کر پائیں گے کہ ہم ایٹ لیسٹ صحت کے حوالے سے ہی ایک اسٹرانگ لیول پر پہنچ سکیں؟ دیکھیے ہمارے پاس پہلی بات آپ نے بتایا کہ گورنمنٹ ہاسپٹلس کا یہ حال ہے, ہاں وہ صحیح ہے. لیکن ہم نے جب یہ اسپتال کھولا تھا, جو بالکل آپ نے جو اوپننگ اسٹیٹمنٹ جو دیا تھا شروع میں کہ صحت اور تعلیم جو ہے وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, اس میں ایک اور ہے وہ سیکیورٹی ہے. بالکل, تحفظ دیا جائے. تین چیزیں ہیں ہمارے یہاں گورنمنٹ ان تینوں میں جو ہے فیل تو نہیں کہوں گا, لیکن میں یہ کہوں گا کہ پیچھے رہ گئی. لیکن اس ملک کے شہری کے حیثیت سے یہ آپ پہ اور مجھ پہ فرض بنتا ہے کہ اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں تو ہم اس کو ہیلپ کرنے کے لیے ہم کریں. دیکھیے بیٹھ کے کہنا برا بھلا بہت آسان ہے, کچھ کر کے دکھائیں, کچھ کریں, مدد کریں. کر کے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو بھی, اپنے ضمیر کے لیے کچھ کر کے دے تو وہ زیادہ ضروری ہے. یہی جذبہ لے کے ہم چلے تھے. اب جیسے گورنمنٹ انڈس میں جو ہے ہم کو جب ہم نے کھولا تھا ہم کو پتا تھا کہ ہم پورے پاکستان کا علاج نہیں کر سکتے, ہم خالی پورے کورنگی کا بھی نہیں کر سکتے. کورنگی کی آبادی 25 لاکھ ہے, ہمارے پاس 150 بیڈ ہے, ہم کہاں سے علاج کریں گے پوری کورنگی کا, نہیں کر سکتے. تو ہم کو پتا تھا ہم کو لوگوں کو منع کرنا پڑے گا کہ جب ہمارے پاس بیڈ نہیں ہوتا ہم منع کر دیتے ہیں. لیکن ہم مریض کو دیکھتے ضرور ہیں, جو مریض آ جاتا ہے اس کو دیکھتے ضرور ہیں. ہر مریض کو آپ لوگوں کی او پی ڈی کرتے ہیں, ایمرجنسی میں دیکھتے ہیں, ٹرائچ کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن ہمارے کو داخل نہیں کر سکتے. تو ہم کو لوگوں کو منع کرنا پڑتا ہے, اور منع کرتے ہوئے دکھ ہوتا ہے. کاش یہ ہوتا ہے کہ اسپتال اتنا بڑا ہوتا, اتنی فیسلٹی ہوتی کہ ہم کسی کو منع نہ کر سکتے, لیکن پاسبل نہیں ہے. تو ہم منع کرتے ہیں. لیکن یہ کیونکہ ہمارا جو ایک تھا کہ ہم نمبر سے انٹرسٹڈ نہیں ہیں, ہم کو انٹرسٹ یہ ہے کہ جو مریض ہمارے پاس آ گیا کم از کم اس کا علاج صحیح ہو جائے. اور کوالٹی کی جو بات ہوتی ہے نا, جو آپ بات کر رہی تھی کوالٹی کی, کوالٹی جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو آپ نے کہا تھا کہ ہمارے جو لوگ پیسے والے ہیں وہ فوراً چھینک بھی آتی ہے تو باہر چلے جاتے ہیں. ایسا ہی ہے سر. تو ہمارے اسپتال میں اللہ کا شکر ہے کہ وہاں پہ ہمارے جو چیئرمین ہیں, ہمارے بورڈ کے جو چیئرمین تھے لاسٹ, ان کی بہو کی سرجری وہاں پر ہوئی ہے. ہمارے بہت جو میڈیکل ڈائریکٹر ہیں ان کے والد کی سرجری وہاں پر ہوئی ہے.
ہمارے جو وہ تھے آرتھوپیڈک سرجن ہیں, ان کی اینجیوگرافی وہیں پر ہوئی, اور میرا اپنا بائی پاس بھی اسی اسپتال میں ہوا, میں کہیں اور نہیں گیا. سر یہ تو مثالیں ہیں نا کہ آپ جس جگہ کے کا آپ کو اس وقت ولی بنایا گیا ہے, اور آپ نے خود تمام چیزیں آپ کی کنٹرول میں ہیں, آپ کو خود جب ان پہ بھروسہ نہیں تو پھر آپ اپنی عوام کو کیسے جو ہے یہ سوچتے ہیں کہ وہ وہاں جائے گی تو ان کا علاج ہو جائے گا. میں نہیں ہو سکتا. ہر کسی کی جان قیمتی ہے, جتنے آپ امپورٹنٹ ہیں اتنے ہی دوسرے کی بھی جان امپورٹنٹ ہے. تو یہ اس پر تو میں تو کہتی ہوں اس پہ تو کوئی قانون آنا چاہیے, کوئی اس طرح کی چیز ہونی چاہیے کہ آپ جو چیز عوام کے لیے ہے وہی بڑے لوگوں کے لیے بھی ہے, کیونکہ عوام ٹیکس دیتی ہے تو تمام معاملات جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں. ٹیکس کی بات سے مجھے یاد آیا, سر آپ لوگ کیسے ادارے کو چلاتے ہیں؟ اگر میں ایک شخص کے ڈائلسس کی بھی بات کروں, کیونکہ آپ لوگوں کے ڈائلسس یونٹ بھی موجود ہیں, تو آئی تھنک ایک ڈائلسس پر بھی پر پیشنٹ جو ہے وہ 3 سے 4 ہزار روپے کو آلموسٹ خرچہ آتا ہے. تو آپ لوگ ڈیلی کتنے ڈائلسس بھی کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ہم لوگ, ہمارے 2 ڈائلسس سینٹر ہیں. ایک ہمارا ڈائلسس سینٹر جو ہے وہ مین کورنگی میں, ٹھیک ہے. ایک ہمارا ڈائلسس سینٹر جو ہے پی آئی بی کالونی میں. اوکے اوکے. 24 مشینیں پی آئی بی کالونی میں, اوکے, اور 10 مشینیں یہاں پر ہیں. ٹھیک ہے. تو سب ملا کے یہاں پر ہم 3 شفٹ کرتے ہیں ایک دن میں. تو ایک دن میں 30 پیشنٹ کا یہاں پر ہوتا ہے, وہاں 2 شفٹ کرتے ہیں تو 50 تو پیشنٹس وہاں وہاں پہ 50 پیشنٹ. رائٹ, تو آلموسٹ 80 پیشنٹس جو ہیں 80 پیشنٹ پر ڈے. اور آپ سوچیں کہ ایک کا خرچہ تقریباً آپ منیمم بھی لگائیں 4,000 روپے آتا ہے, کیونکہ وہ کٹ جو ہے اس کو پھر ڈسپوز آف کر دیا جاتا ہے, وہ آپ دوسرے پیشنٹ کو نہیں لگا سکتے. اور یہی ایک ہائیجینک اور ایک لیول بھی ہے میڈیکلی جسے فالو کرنا چاہیے. یہ تو صرف ایک فیکلٹی ہے, اس کے علاوہ آپ دیکھیں اور بے شمار جو ہے آپ لوگ میڈیکل فیسلٹیز دے رہے ہیں, تو سر ایک بڑا بجٹ ڈیلی کا بنتا ہوگا. تو یہ ایکسپینسز کیسے کور کرتے ہیں آپ لوگ؟ کہاں سے یہ فنڈ جنریٹ کرتے ہیں, کیسے ہوتا ہے سر؟ ہمارے جو جتنے لوگ ہیں اسپتال میں جو کام کرتے ہیں ان سب کا کام دن میں اسپتال میں کام کرنا ہے اور شام کو لوگوں سے پیسے جمع کرنا ہے. اوکے, مطلب ہر ایک کی ملٹی ٹاسکنگ ہے. اوکے. اور کچھ لوگ تو اتنے ڈیڈیکیٹڈ ہیں کہ صبح گھر سے نکلتے تو نکلتے اسی خیال سے ہیں کہ آج کا ان کا ٹارگیٹ ہے کہ آج ان کو اتنے پیسے جمع کرنے, اچھا, کمٹمنٹ لینا ہے, وہ لے کے آتے ہیں. صحیح ہے. اور اس میں بڑے بڑے بزنس مین ہیں, اچھا, اس میں بڑے بڑے جو ہیں لوگ ہیں یہ اس میں, اور اس میں بہت چھوٹے لوگ بھی ہیں. ایک آدمی ہے جو کہ وہاں پہ لیبرر کا کام کرتا ہے ٹائر مارکیٹ میں. رائٹ. اس کا کام یہی ہے کہ وہ 50 روپے 100 روپے 50 روپے 100 روپے جمع کرتا ہے روزانہ, اور ہر 15 دن کے بعد لا کے جمع کرا دیتا ہے. تو کچھ ہزار روپے تو ہو جاتے ہیں, جو بھی ہے, جو بھی ہو جاتا ہے, اس کا کنٹریبیوشن تو ہے نا, اس کا کنٹریبیوشن. اور وہ ہمارے لیے تو ہر روپیہ ضروری ہے. ہمارے لیے یہ نہیں ہے کہ کسی نے کروڑ دیا تو وہ زیادہ ضروری ہے. جس نے ہم کو 5 روپے بھی دیے 1 روپیہ بھی دیا وہ بھی اتنے ہی ضروری ہے ہمارے لیے. تو یہ ہم رمضانوں میں زکوٰۃ کیمپین چلاتے ہیں, اپنی زکوٰۃ جمع کرتے ہیں, باقی پورے مہینے پورے سال کرتے ہیں. جیسے ابھی میں بیٹھا ہوا ہوں یہی, اسی لیے دیکھیے ہم تو کشکول لے کے بیٹھے ہوئے ہیں جو ڈالتے ہیں. بالکل. اور آپ یہ دیکھیں یہ آپ لوگوں کا ظرف نہیں ہے, یہ ان کا ظرف ہے جن کو آپ موقع دے رہے ہیں کہ آؤ اپنا حصہ ڈالو تاکہ اپنا اکاؤنٹ دوسری دنیا میں کھلوا سکو. جب ہم بات کرتے ہیں نا مسجد کی تعمیر میں, شاید بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو وہ تعمیر نہیں کرا سکتے, لیکن وہ اگر ایک بلاک کے برابر بھی اگر وہ پیسے دیتے نا, ایک بلاک بھی لگتا ہے, تو اس مسجد کی تعمیر میں جو ہے ان کا حصہ چلا جاتا ہے. وہ جس طرح وہ اللہ کا گھر ہے, جب آپ کسی کی خدمت کے لیے, کسی کی بیماری کے لیے جب آپ مدد کرتے ہیں تو وہ بھی آپ ایک طرح سے رب کی عبادت ہی کر رہے ہیں, کیونکہ خلق خدا کی خدمت جو ہے وہ عبادت سے کم نہیں ہے. تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی پروسیجر کروانا ہے یہاں پہ, کوئی بڑا اماؤنٹ, آپ جو بھی کر سکتے ہیں اب وہ اپنا کنٹریبیوشن کیجیے. جس کے ہاتھ میں جو کچھ بھی ہے, جو اس کی استطاعت ہو. دیکھیے کسی کی استطاعت کروڑ روپے دینے کی ہے, کسی کی استطاعت 1 روپیہ دینے کی ہے, جو بھی ہے. اگر وہ اب ہر آدمی, اب جیسے اسپتال کے لیے آپ کہتے ہیں نا چلانے کے لیے بہت آسان ہے. اگر 10 لاکھ آدمی 1000 روپے مہینہ دیں, 1000 روپے آج کل کیا ہوتا ہے, لوگ جاتے ہیں اتنے کا تو لوگ کھانا کھا کے آ جاتے ہیں باہر. ایک اس سے کہیں زیادہ, مطلب ایک آدمی اکیلا اتنے کا کھانا کھا کے آ جاتا ہے. تو اگر وہ ایک وقت کا کھانا اپنا باہر کا
ایک آدمی 10 لاکھ آدمی اگر دے دیں تو کتنے پیسے بنتے ہیں؟ ملینز میں 10 کروڑ روپے. 10 کروڑ. ویری ٹرو. ہاں 1000 روپے کی اگر آپ بات کریں 10 لاکھ آدمی دے گا تو آپ سوچیں کہ ایک میل آپ کا باہر کا آپ اسکپ کرتے ہیں تو کتنا بڑا اماؤنٹ آپ جو ہے وہ جنریٹ. 10 کروڑ روپے 10 کروڑ روپے اسپتال کے چلانے کا خرچہ ہے. رائٹ, ویری ٹرو. ایک بریک کا سب مجھے کہا جا رہا ہے, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو پھر ہم جو ہے اس پر مزید بات کریں گے کہ یہ جو ہاسپٹل ہے انڈس ہاسپٹل یہ اور کیا کیا فیسلٹیز آپ کے لیے پرووائڈ کرا ہے. آفٹر دس بریک میرے ساتھ رہیے. سلام پاکستان. ونس اگین ویلکم بیک. سلام پاکستان ناظرین, آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. مارننگ شو میں ہم آپ سے کہتے ہیں اٹھ جائیے, جاگ جائیے, لیکن آج میں یہ کہہ رہی ہوں اپنے ضمیر کو بھی جگائیے کہ شاید ہم اپنی زندگی میں ہمارے صبح و شام ایسے گزر جاتے ہیں کہ ہمیں کسی سے ملنے کا موقع نہیں ملتا, کوئی اچھائی کرنے کا موقع نہیں ملتا, کوئی نیکی کمانے کا موقع نہیں ملتا. ہم نے اپنی زندگیوں کو اتنا مصروف کر لیا ہے. لیکن اگر کہیں نہ کہیں سے آپ کے ضمیر پر دستک ہوتی ہے نا تو پلیز اس دستک پہ نا دروازہ کھولا کیجئے. یہ میں اپنے لیے بھی کہہ رہی ہوں اور یہ میں آپ کے لیے بھی کہہ رہی ہوں. یہ ناکنگ ہوتی ہے جو شاید رب کی طرف سے ہوتی ہے اور یہ انہی لوگوں کے لیے ہوتی ہے جن کو رب ہدایت دینا چاہتا ہے. سو آج ہم بھی یہی کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ ایسا ہو جائے مجھ سے اور آپ سے کہ ہم جو ہے اپنی زندگی میں جب آخرت ہو تو ہم بھی ایک بہتر شکل دکھا سکیں کہ شاید ہم نے بھی جو ہے اپنا کہیں نہ کہیں اس دنیا میں کردار ادا کیا ہے. انڈس ہاسپٹل کے حوالے سے آج ہم اپنے اس پروگرام میں بات کر رہے ہیں جو ایک ایسا ادارہ ہے جو فری آف جو ہے بالکل فری آف کاسٹ جو ہے وہ لوگوں کا علاج کرایا ہے. نہ پرچی کا کوئی پیسہ ہے, نہ میڈیسن کا کوئی پیسہ ہے. آپ آئیے, آپ کی عزت نفس بالکل وہاں پر مجروح نہیں کی جاتی. جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایک شخص اگر فری میں جاتا ہے نا سر تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ اس کو کہا جائے گا تم ادھر بیٹھ جاؤ, ادھر لائن میں لگ جاؤ. وہ کہہ رہا ہے وہ اپنے آپ کو کوس بھی رہا ہوتا ہے, پھر کہہ رہا ہے اپنے نصیب کو بھی کوس رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا. تو یہ جو پوائنٹ ہے اس کو آپ لوگ کیسے مینیج کرتے ہیں, اسٹاف کیسے مینیج کرتا ہے؟ یہ آپ نے بڑی اچھی بات کہی, کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہ اس کو کس طریقے سے کہوں. آپ نے اچھا وہ سوال پوچھ لیا. بات یہ ہے کہ ہم بار بار جو ہے اپنے امپلائیز جتنے ہیں, نرسنگ اسٹاف ہے, ڈاکٹر ہے, سب سے ہم ان سے صاف صاف کہتے ہیں کہ مریض یہاں پہ آ رہا ہے, آپ لوگ اور میں اور آپ مل کے اس پہ کوئی احسان نہیں کر رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مریض پیسے نہیں دے رہا لیکن کوئی تو دے رہا ہے اس کے پیسے. اس لیے کہ اسپتال میں ہر آدمی جو ہے وہ سیلری پہ, مجھے بھی سیلری ملتی ہے وہاں پہ. میں فری کام نہیں کرتا ہوں, میں جھوٹ نہیں بولوں گا. یہ بات نہیں ہے کہ میں کوئی فری کام کر رہا ہوں. سر آپ لوگوں کو بھی تو اپنے گھر چلانا ہے نا, آپ لوگوں کو بھی تو سب کچھ کرنا ہے. مجھے بھی ایک تنخواہ ملتی ہے, ہمارے جتنے لوگ ہیں سب کو تنخواہ ملتی ہے. تو جب اگر میں نے یہ ایگری کیا کہ اتنی تنخواہ میں کام کروں گا تو پھر میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اتنے پیسے میں اتنا ہی کام ہوگا. جو بھی ہے وہ کرنا ہے. تو اور یہ مریض کا احسان ہے کہ وہ آ رہا ہے, اس لیے کہ اگر وہ مریض نہیں آئے گا تو میری تنخواہ بھی نہیں ہوگی, میرے پاس نوکری بھی نہیں ہوگی, اور جو دعائیں مل رہی ہیں وہ بھی نہیں ملیں گی. تو ساری چیزیں جو ہے نقصان میرا ہی ہے. اگر میں نے مریض سے بدتمیزی کی تو نقصان ہے, اور ہمارے یہاں زیرو ٹالرنس ہے اس پہ. اگر کسی امپلائی نے کبھی کسی مریض سے بدتمیزی کرتا ہے تو اس پہ بہت سخت ایکشن لیا. صحیح. اچھا صاحب, میں یہاں ایک اور بھی چیز ابھی آپ جب بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں آئی کہ ابھی جس طرح آپ لوگ اور اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں, بڑھا رہے ہیں, تو آپ لوگ کوشش کیجیے گا آگے پلان کر کے کہ کوئی برن یونٹ جو ہے وہ آپ لوگوں نے وہاں تعمیر ہوگا. کیونکہ یہاں پر آئی تھنک سول میں ہے برن یونٹ, اور پٹیل میں. ہاں ایک, کیونکہ پٹیل اٹس اے پرائیویٹ ہاسپٹل تو ہر شخص شاید اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. لیکن آپ آئے دن آپ روز اخبار اٹھا کے دیکھیں, آپ کو کوئی نہ کوئی ایک خبر ایسی ضرور ملے گی کہ وہاں پر جل گئے, جھلس گئے, بلڈنگز میں آگ لگ گئی. بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ایسے برنز کی چیز
چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر آپ نے فوراً آن ٹائم ڈیسیجن نہ لیا, ٹریٹمنٹ نہ کیا, تو اس میں لوگ اپنی جان سے بھی جاتے ہیں, اور خواتین کے کیسز زیادہ ہیں. اس لیے یہ جس علاقے میں یہ ہاسپٹل موجود ہے وہاں پہ بھی بڑے اچھے سمجھدار لوگ ہوں گے. میں وہاں کے علاقے کے لوگوں کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہی, بٹ وہاں سے کراچی کا ٹریفک ایسا ہے کہ ٹریول کرنا سول ہاسپٹل تک بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اگر وہاں ہوگا اس طرح یونٹ تو لوگوں کے لیے ایزی ہو جائے گا. تو آپ کی پلاننگ میں ہے یہ؟ ہماری پلاننگ میں ہے, ویری گڈ, بہت اچھی بات ہے. یونٹ ہمارے پلان میں ہے, اور انشاءاللہ اس ایکسپینشن کے ساتھ جب 1000 بیڈ پہ ہوگا تو وہ ہمارے پاس ہوگا. رائٹ, ضرورت ہے اس چیز کی بات. سر یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کی, ابھی آپ نے کہا کہ ایک اور آپ پی آئی بی میں بتایا کہ آپ کا ڈائلسس یونٹ موجود ہے جہاں پر وہ کام کرے. کیا انڈس ہاسپٹل کی اور برانچز بھی ہیں پاکستان میں یا پاکستان سے باہر؟ انڈس ہاسپٹل اس وقت جو ہے کراچی کے اندر 4 ہے. ایک مین کورنگی کیمپس میں ہے, ایک وہاں سے ایک آدھا کلومیٹر دور ایک جگہ ہے جو ہمارا شیخ سعید کیمپس ہے جہاں میٹرنیٹی سیٹ اپ ہے ہمارا. اچھا. پھر پی آئی بی کالونی میں جو ہے ہمارا ڈائلسس سینٹر ہے. صرف ڈائلسس ہوتا ہے؟ صرف ڈائلسس اور فیملی میڈیسن, 2 چیزیں. پھر ایک عائشہ منزل پہ ہے کینسر, انڈس چلڈرن کینسر ہاسپٹل, جو کہ اب انشاءاللہ 2 مہینے کے اندر جو ہے وہ کورنگی میں ہی شفٹ ہو جائے گا. اس کی بلڈنگ تیار ہو گئی ہے, تو وہاں سے وہ یہاں آ جائے گا. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے ایک ہمارا انڈس ہاسپٹل کا سیٹ اپ ہے بھونگ کے اندر, جو سدرن پنجاب میں ہے. جی, صادق آباد کے پاس ایک جگہ ہے, بھونگ مسجد بڑی مشہور ہے, بہت مشہور ہے بھونگ مسجد. تو بھونگ کے اندر رئیس صاحب نے ہم کو دیا ہے وہ. تو یہ تو انڈس کی اپنی پراپرٹیز ہے. اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس سندھ گورنمنٹ نے ہم کو دیا ہے سول ہاسپٹل بدین, جو کہ فنڈ سول ہاسپٹل بدین جو ہے سندھ گورنمنٹ کرتی ہے, اس کو چلاتے ہم ہیں اب ان کے لیے گزشتہ مارچ سے. ٹھیک. تو ابھی 9 مہینے ہوئے ہیں اس کو چلاتے ہم کو. اس کے علاوہ پنجاب کے اندر مظفر گڑھ میں ایک اسپتال ہے جو کہ ملتان کے قریب ٹرکش گورنمنٹ نے بنایا تھا. وہ انہوں نے پنجاب گورنمنٹ کو دیا تھا, وہ پنجاب گورنمنٹ نے ہم کو دے دیا ہے چلانے کے لیے. اسی طریقے سے ایک اسپتال ہے بیدیان روڈ پہ لاہور پہ, وہ میٹرنیٹی اینڈ چائلڈ ہیلتھ کا ہاسپٹل ہے. تو وہ انہوں نے دیا ہے پنجاب نے ہم کو چلانے کے لیے. تو اور 7 to 8 اس طرح کی آپ لوگ برانچز جو ہیں وہ رن کریں. جیسے یہ جو آپ بات بتا رہے ہیں, اس سے جس طرح آپ ہم بات کرتے ہیں, جب آپ دیکھیں تھر میں جو ہے وہ خشک سالی کا مسئلہ ہو, پانی سے جو ہے اموات ہو رہے ہیں, پنجاب میں مختلف طرح کے مسائل ہیں, مختلف ایشوز ہیں جن کی وجہ سے میجر پرابلم یہ ہے کہ وہاں پر فرسٹ ایڈ یا یہ ہیلتھ کیئر نہیں مل پاتی. جیسے یہ جو گورنمنٹ کے ہاسپٹلز ہیں جن کو سو کالڈ اسکولوں کو طبیلہ بنایا ہوا ہے, ڈسپینسریز میں ڈاکٹرز موجود نہیں ہے, اتنا بڑا سیٹ اپ موجود ہے جن کو بند کر کے رکھا ہوا ہے, تو اگر وہ آپ لوگوں کو اس طرح دے دیے جائیں تو آپ لوگ اس کو ماشاءاللہ سے رن کر سکتے ہیں. یہ کیپیبلٹی ہے انڈس ہاسپٹل کے مینجمنٹ میں؟ دیکھیے آج تو نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھیے ایک دم سے ہیومن ریسورس کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. جیسے بدین ہم نے لیا ہے, دیٹ واز اے ٹرائل سندھ میں. تو کیسا چل رہا ہے سر وہ؟ اللہ کا شکر ہے. جب ہم نے بدین اسپتال لیا تھا تو وہاں پر او پی ڈی جو ہے وہ 250 مریضوں کی تھی, اور وہاں پہ کوئی سیزیرین سیکشن نہیں ہوا تھا کوئی 8-9 سال میں. صحیح. مطلب کوئی تو نہیں کہوں گا, یعنی اکا دکا, یعنی ہفتے میں 1 یا 2 ہفتے میں 1 ایسے ہو رہا تھا. مارچ میں ہم نے ٹیک اوور کیا ہے, اس کے بعد سے الحمدللہ وہاں پر جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت وہاں پر او پی ڈی میں 2000 مریض آتے ہیں روزانہ, اور تقریباً کوئی 170 سے لے کے 190 تک مریض داخل رہتے ہیں وہاں پہ روزانہ. اور وہاں پہ نارمل ڈلیوریز جو ہیں وہ پہلے جو ہیں جو کہ 5-6 ہوتی تھیں, وہ بڑھ کے لوگ آنے لگے, ان کو کانفیڈنس آ گیا اسپتال میں, تو لوگ وہاں آنے لگے. تو اب کوئی 30 ہوتی ہیں روز کی. سیزیرین جو وہاں نہیں ہوتے تھے, اب ایوریج جو ہے وہ 6 اور 7 پر ڈے. مطلب
وہاں پہ بہت کام امپروو ہو گیا ہے, بہت چیزیں, لیکن ابھی امپروومنٹ کی بہت گنجائش. ڈیفینیٹلی اور آپ دیکھیں کتنے شہر گاؤں قصبے ایسے ہیں جہاں پر شاید صرف چھوٹی چھوٹی سی ڈسپینسریز موجود ہیں, اور وہاں پر بھی کیا ہیلتھ کا جو ہے وہ سیٹ اپ ہوگا یہ بہت بہتر طریقے سے آپ لوگ بھی جانتے ہیں. ہم اس بڑے سے شہر میں بیٹھے ہوئے بھی یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی لوگوں کے لیے آج ممکن نہیں, تو جو گاؤں کریا اس طرح کی جگہوں پر لوگ رہتے ہوں گے ان کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہوگا. لیکن یس چیزیں ہو سکتی ہیں اگر چیزوں کو پلان کیا جائے. آپ کے پاس اگر اس طرح کے ریسورسز موجود ہیں, جگہ موجود ہے, آپ فائنینشلی ہیلپ کر سکتے ہیں, آپ جس بھی علاقے جس بھی شہر سے تعلق رکھتے ہیں آپ کانٹیکٹ کیجئے. کیونکہ اگر کل کو خدا نہ خواستہ ہمارے کسی اپنے کے ساتھ ایسا مشکل ہو, سر کتنے علاقے ایسے ہیں, شہر ایسے ہیں جہاں پر آئی سی یوز موجود نہیں ہیں, ہاسپٹلز ایسے نہیں ہیں, دوسرے شہر لے جانے میں ہی جو ہے نا وہ پیشنٹ جو ہے وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے. دیکھیں نا اب بدین کے اندر جو ہے کوئی آئی سی یو نہیں تھا, کچھ نہیں تھا. آئی سی یو تو ابھی وہاں نہیں بنا ہے, لیکن کم از کم وہاں پہ ہائی ڈپینڈنسی یونٹ بنا دیا ہے کہ کم از کم پیشنٹ کو اسٹیبلائز کر دیتے ہیں. وہاں کا ایمرجنسی روم کا بہت برا حال تھا. اور یہ کہنا کہ لوگ نہیں ملتے غلط ہے, اچھے لوگ ہر جگہ پر ہیں. صحیح. آپ کو پتہ ہے بدین کے اندر ہم نے جب شروع کیا ای آر فزیشین ہم کو کراچی میں مشکل سے ملا. بدین میں ہم کو پہلے دن مل گیا, کیونکہ ایک آدمی جو بدین کا رہنے والا تھا وہ سعودی عرب میں کام کر رہا تھا, اور اس نے مجھ سے کہا کہ سر آپ وہاں پہ کھولتے تو واپس آ جاؤں گا. اینڈ ہی کیپٹ ہز ورڈ, کیونکہ اس کو اپنی اس مٹی سے پیار تھا. اس کو کہتا ہے کہ میرا شہر ہے, اگر میں وہاں جا کے خدمت نہیں کروں گا تو. اب وہ سعودی عرب چھوڑ کے بہت ہی لوکریٹو جاب چھوڑ کے وہ واپس آ گیا جہاں لوگ جانے کے خواہش مند ہوتے. سب میں ایک اور چیز بھی بڑی پریشان ہوتی ہوں دیکھ کے, اس بار الحمدللہ 2016 میں ابھی ایک خوف تھا کہ شاید ہیٹ سٹروک آئے گا اور سارا معاملہ, لیکن اس سے پہلے جو ہم نے 2015 میں ایک سیویئر ڈیزاسٹر دیکھا ہیٹ سٹروک کے حوالے سے, اور اس میں جو سب سے زیادہ دکھ کی بات یہی تھی کہ پراپر لوگوں کو فرسٹ ایڈ نہیں مل سکی, لوگ پہنچ نہیں سکے. پھر ہمارے یہاں جو سلام ہے ان اداروں کو جنہوں نے ایمبولینس سروسز پرووائڈ کی ہوئی ہے, اس طرح کے ادارے بہت مدد کرتے ہیں. میں کسی پر کوئی حق نہیں رکھتی بات کرنے کا, لیکن ہاں میں یہ ضرور کہتی ہوں کہ سر ایمبولینس سروسز کو مزید بہتر ہونا چاہیے. کیونکہ ایک مریض جو ایک آپ سوچیں نا ایک گرمی ہیٹ سٹروک ہے, ایک لوہے کا ڈبہ سا ہے, اس کے اندر آپ اس کو ڈالتے ہیں تو وہ جو واپس نکلتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو مریض زندہ اندر رکھا تھا, وہ نکلا ہے تو وہ. اور تو سر یہ ایمبولینس سروسز جو ہے, حالانکہ آپ لوگ بہت اچھا کام کریں, لیکن میں آپ لوگوں سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اس سروسز کو آپ لوگ کیسے مینٹین کریں. نہیں, ہمارے پاس ایمبولینس سروس نہیں ہے, آپ کے پاس ہمارے انڈس کی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ یہاں پہ ایمبولینس سروس ہے, اور جو کچھ ایدی صاحب نے شروع کیا تھا اس کو انہوں نے بہت بڑھایا, بہت اچھا, بہت اچھے لیول پر لے گئے, اچھے لے گئے, اور ان کے ہاں امپرومنٹ ڈیلی آ رہا ہے. تو جو آپ نے بات کہی نا کہ ایمبولینس کے اندر جو ہے لوہے کا ڈبہ, اور وہ اس سے بہت باہر آ گئے ہیں اب لوگ, اور یہ پہلے ایسے ہی تھا, لیکن اللہ کا شکر ہے ہر لیول پہ جو ہے امپرومنٹ ہو رہا ہے. اور صرف ایک چیز کی ضرورت ہے جو کہ نہیں ہو رہی ہے, وہ یہ کہ کوآرڈینیشن نہیں ہے بالکل ایمبولینس کا اور ہاسپٹلس کا. اچھا, وہ کوآرڈینیشن اگر ہو جائے نا, ایمبولینس سروس ایمرجنسی رسپانس ٹیمز بن جائیں, تو یہاں پہ مریضوں کا بہت فائدہ ہوگا. اوکے رائٹ. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ جس جگہ پر مریض موجود ہے وہاں سے لے کر ہاسپٹل تک پہنچانا, یہ جو سفر ہے نا, اگر یہ بہتر طریقے سے پورا ہو جائے نا, تو ایک زندگی سے مراد یہ ہے کہ ایک خاندان جو ہے وہ بچ سکتا ہے. اور مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کی زندگی جو ہے وہ بچائی جا سکے. جب آپ کسی کو سکون دیتے نا, اس سے اس کے جسم سے اس بیماری کو ختم کر دیتے ہیں, تو آپ یقین کریں کہ شاید وہ لکھ پتی ارب پتی بھی شخص ہو, وہ اپنی جو بیماری کو نہیں ٹھیک کر پاتا نا, تو وہ مسیحاؤں کے لیے بہت دعا کرتا ہے. تو آپ بھی وہ وسیلہ بن سکتے ہیں. میں ایک نمبر یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے جو ہے اس وقت بتانے جا رہی ہوں, اس نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں. انڈس ہاسپٹل کی تمام ڈیٹیلز آپ یہاں سے لے سکتے ہیں. میں آپ سے کہوں گی خود جائیے, اس ادارے کا وزٹ کیجیے, اپنی آنکھوں سے دیکھیے, تاکہ جب آپ جو بھی وہاں پر ڈونیشن دیں, جو بھی آپ اس کے لیے کام کریں, آپ کا دل مطمئن ہو. جب آپ آنکھوں سے چیز دیکھ لیتے ہیں تو وہ چیز دل پر اثر کرتی ہے. 021-111-111-880. ایک بار پھر سے میں بتا دیتی ہوں, 021 جو کراچی کا کوڈ نمبر ہے, 111
111-880 یہ UAN نمبر ہے ان دس ہاسپٹل کا. اس پر آپ کال کر سکتے ہیں کسی بھی طرح کی مدد ہو. اگر آپ میڈیکل فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں, آئیے یہاں پر ایز اے والنٹیئر سرو کرنا چاہتے ہیں تو آپ آ سکتے ہیں. بیڈز ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں, میڈیسن ہے, فائنینشلی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. اور سر ہمارے یہاں بہت دل والے لوگ موجود ہیں, بہت ہے. آپ دیکھیں اللہ نہ کرے زلزلہ آتا ہے, سیلاب آتا ہے, یا کسی بھی طرح کی کسی مشکل سے جب ہم پاکستانی قوم گزرتی ہے تو گورنمنٹ جو بھی کرتی ہے وہ ایک طرف, لیکن جس طرح لوگ ایک ساتھ ہو جاتے ہیں نا سر, لیکن ہم نا ایونٹس پہ ایک ساتھ ہوتے ہیں. اگر ہم تھرو آؤٹ دا لائف ایک ساتھ چلیں نا تو شاید ہمیں مسائل نہ ہو. لوگ اب جیسے مختلف یہاں پہ ہاسپٹلز ہیں پاکستان میں جو چل رہے ہیں, اس پہ ان کے ساتھ تو مستقل ہی ہے نا, ہمارے ساتھ بھی مستقل ہی ہے نا, کہ پورے سال لوگ ہماری مدد کرتے ہیں تبھی تو ہم چل رہے ہیں, ورنہ کیسے چلتے؟ ہم ایک مہینے کی مدد پہ تو نہیں چل سکتے. دیکھیں نا ابھی تک جو ہے, اگر آپ کو فگرز بتاؤں میں تو آپ کو تعجب ہوگا کہ جب ہم نے یہ اسپتال شروع کیا تھا 2005 میں بنانا, تو بینک میں 32,000 روپے تھے. اوکے, دیٹس آل. جون 2016 تک ہم نے ٹوٹل پیسہ جو کہ خرچ کیا ہے تقریباً 7 ارب روپے. یہ یہیں سے تو آیا, پاکستانیوں نے دیا, کسی انٹرنیشنل ایجنسی نے نہیں دیا, ایسے فنڈنگ نہیں کیے, یہ سب پاکستانیوں کا ہی پیسہ تھا. اور اس میں سے میجورٹی جو ہے وہ کراچی کے لوگ تھے, لیکن کراچی سے باہر کے بھی لوگ تھے, بہت لوگ تھے. تو لوگ پاکستان میں, جب میں نے پہلے میں شروع بات کہی تھی, وہی بات میں دوبارہ سے کہوں گا کہ پاکستان کے لوگ بہت اچھے ہیں, لوگ دینا چاہتے ہیں. مسئلہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کو اداروں پہ بھروسہ نہیں ہوتا. یہاں پہ جو کچھ ہوا ہے اس سے ان کا بھروسہ ختم ہو گیا ہے. تو ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم اس کو اتنا ٹرانسپیرنٹ رکھتے ہیں, اتنا ٹرانسپیرنٹ رکھا ہوا ہم نے کہ کوئی آدمی کسی اور بھی آ کے ہماری بکس چیک کر سکتا ہے. ایگزیکٹلی, اس لیے کہ آپ آئیے, آ کے دیکھیے, حصہ بنیے. یہ کسی ایک کا ادارہ نہیں ہے, یہ ہم سب کا ادارہ ہے. ہم سب نے یہاں جانا ہے اور جا کر جو ہے وہ اپنا حصہ ادا کرنا ہے. اگر رب نے آپ کو توفیق دی ہے تو ضرور جائیے اور جا کر اپنے حصے کا کام جو ہے وہ وہاں پہ کیجیے. میں یہ نہیں کہہ رہی آئیے اور ان کی سپورٹ کیجیے, میں یہ بول رہی ہوں اپنی سپورٹ کروائیے اس ادارے کا ساتھ دے کر. سر بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. وی وش یو آل دا بیسٹ کہ آپ لوگ جو بھی ڈریمز لے کر چل رہے ہیں وہ بہت بہتر طریقے سے جو ہے وہ حقیقت کا روپ لیں, اور آپ لوگ اسی طرح لوگوں کے لیے سرو کرتے رہیں. ایک بریک ضرور, ایک بریک انشاءاللہ, بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں گے سلام پاکستان میں.